خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی اسے زینت دو، کہ کل بروز قیامت تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام ہمارا وہ مذہب ہے کہ جو کسی بھی صورت کسی کو بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ غیر مسلم ہے، اس کو بھی ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، اس کے ساتھ ہم فراڈ نہیں کر سکتے۔ جب غیر مسلم کے ساتھ نہیں کر سکتے تو مسلمان کے ساتھ کرنا کیسا؟ تو ہمارا ایسا پیارا مذہب ہے کہ جو ہر جگہ ہماری قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیں نا کہ جو اہل اللہ تھے کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں جو نا اسلامی تعلیمات کو جو نا وہ اس پر عمل کیا، جنہوں نے اس کو پڑھا، وہ دیکھے کہ ان کی جو برکات تھی کہ غیر مسلم ان کے پڑوسی ہوتے تھے مسلمان ہو گئے۔ یعنی یہودی جیسے لوگ کہ آپ دیکھیں کہ آپ تاریخ اٹھائیں گے نا تو سب سے کم آپ کو یہودی ملیں گے جو اسلام لائے۔ یعنی زمانہ رسالت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے میں بھی یہودی بہت کم مسلمان ہوئے، اور ابھی بھی جو آپ کو تعداد ملے گی نا مسلمان ہونے کی شروع سے لے کر اب تک، تو ابھی بھی یہودی مسلمان ہوں گے، ایسا نہیں، تعداد آپ کو ان کی کم ملے گی۔ تو یہودی جیسے لوگ بھی پڑوسی مسلمان ہیں تو ان کے حسن سلوک کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے۔ جیسے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے نا کہ ایک یہودی تھا، وہ گیا ہوا تھا باہر شہر سے، اب رات جو ہے وہ اس کا بچہ روتا تھا روزانہ، تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ یہ رات کیوں روتا ہے؟ تو معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ چونکہ اس کا باپ تو ہے نہیں اور اس کو اندھیرے میں وحشت ہوتی ہے۔ اب ان کے بعد چراغ جلانے کا انتظام نہیں تھا، اس وقت تو یہ بجلی تو تھی نہیں کہ تار ڈالا یا ٹارچ ڈال دے، ایسا کوئی تھا نہیں نظام، تو چراغ بند ہونے کی وجہ سے یہ روتا ہے۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کرتے کہ روزانہ رات جو ہے وہ اپنے چراغ میں تیل ڈال کر اس کے گھر کی طرف لٹکا دیتے تھے، جس سے وہ بچہ جو وہ چپ ہو جاتا تھا۔ اب جب وہ گھر کا مالک آیا، اس کی زوجہ نے اس کو واقعہ بتایا کہ یوں واقعہ ہوا، یہ ہوتا تھا اس طرح۔ تو اس نے کہا کہ جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چراغ کی روشنی جو ہمارے گھر میں آ گئی تو کیوں نہ ہمارے گھر میں اسلام کی روشنی ہے۔ خیر وہ حاضر ہوئے ان کی بارگاہ میں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اور بھی اس طرح کے واقعات حسن اخلاق کے، دیکھیں کہ اسلام جو ہے نا یہ حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ فتح مکہ یہ کیسے ہوئی؟ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت فرمائی، اور پھر جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں کہ بعض جنگیں بھی ہوئی تھی، غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا، پھر اس کے بعد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عمرے کے لیے مکہ شریف آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے۔ تو کفار مکہ نے، جو کفار قریش تھے، انہوں نے آپ کا راستہ روک لیا حدیبیہ کے مقام پر، کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، ہم لوگ عمرہ کے لیے، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا اب جو ہے وہ وہاں کچھ معاملات ایسے تھے، اچھا سب احرام میں بھی تھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے، ان کو کفار مکہ لائے تھے۔ اچھا اب جو ہے وہ چونکہ مکہ میں حدیبیہ اس لیے اس کو کہا تھا صلح حدیبیہ، اور وہاں جو ہے نا وہ اب یہ طے ہوا کہ ایک تو یہ ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ اگلے سال عمرہ کریں گے، ابھی ہم لوٹ جائیں گے، ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ بعض شکے اور بھی کچھ ہوئے معاہدہ۔ اچھا بعض مسلمان تھے نا وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں، اس کے باوجود ہم مکہ شریف ہمارا، خانہ کعبہ ہمارا، بیت اللہ ہے، یہ ہم یہ کیوں نہیں جا رہے؟ مگر خیر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا بس ختم۔ اچھا اس وقت بعض جو افراد تھے، بعض صحابہ کرام تھے، وہ انتظار کر رہے تھے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب
اپنا احرام اتارا اور قربانی کی، تو اب سب نے جو نا وہ قربانیاں شروع کر دی، اپنا احرام اتار دیا۔ خیر اب کیا ہوا کہ ایک شک یہ بھی تھی کہ جو بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جائے گا مسلمان، تو اہل مدینہ اسے واپس لوٹائیں گے، مکے بھیجیں گے۔ اچھا اب وہ جو صحابی تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، تو کفار قریش نے کہا کہ ہم ان کو بھی لے کر جائیں گے، ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے ان کو بھی لے کر جائیں۔ اب حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو گئے، یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی دیکھیں میرا کیا حال ہے، میں کس حالت میں ہوں، اور آپ مجھے مزید ان ظالموں کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو اور چلے جاؤ۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے لبیک یا رسول اللہ، آپ نے فرما دیا بس ختم۔ اچھا اب وہ صحابی چلے گئے ان کے ساتھ۔ اچھا اب کیا ہوا کہ مکہ مکرمہ سے اگر کوئی مسلمان مدینے آتا تو چونکہ مسلمان جو نا یہ معاہدے کا پابند ہوتا ہے، یعنی وعدے کا اتنا پابند ہوتا ہے، معاہدے کی اتنی پاسداری ہے اسلام میں ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں بنا رہے تھے مجاہدین کی، اب افرادی قوت ہمارے پاس کم تھی، اس وقت 313 تھے، افرادی قوت کم تھی اور وہاں 3 گنا زیادہ تھے، یعنی 1000 تقریباً تھے، کہاں 300 اور کہاں 1000، تو 3 گنا سے بھی زیادہ۔ اب 2 اصحاب تھے تو انہوں نے اجازت چاہی کچھ بولنے کی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی بولیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب آ رہے تھے نا تو ہمیں فلاں کنویں کے پاس جو ہے وہ انہوں نے ہمیں روک لیا تھا کفار نے، اور ہم نے ان سے وعدہ کر لیا ہے، انہوں نے اس شرط پہ چھوڑا ہے کہ تم جنگ میں شریک نہیں ہوگے، تو ہم نے جو سو وعدہ کر لیا ان سے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ فرما دیا کہ مسلمان وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا، معاہدے کی پاسداری، تو ان کو الگ کر دیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرما دیا ٹھیک ہے جو معاہدہ ہوا ہے ہم معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ اب وہ کیا، ان کے ظلموں سے تم سے بچ کر مدینے آتے، مگر چونکہ ہمارا معاہدہ تھا تو ان کو واپس بھیج دیا تھا۔ اچھا نبی کی جو عقل ہوتی ہے نا یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یوں سمجھے کہ یہ بھی یوں سمجھے کہ عجیب سا جملہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں فلاں کی شروع ہوتی ہے، تو نبی کی عقل ہی الگ ہے۔ چونکہ اب دیکھیں کہ ایک بندہ ہے وہ کار میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی نظر کہاں تک ہے، اور ایک بندہ ہے جو ڈمپر میں بیٹھا ہوا، جو ٹرک ہوتا ہے نا، ٹرک سے اونچا میرے خیال ہے ڈمپر ہوتا ہے، وہ ڈمپر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھے وہ پہلی منزل میں بیٹھا ہوا ہے اور جو کار والا گراؤنڈ فلور میں بیٹھا ہوا ہے۔ ڈمپر والا دیکھے جب چاہے نا وہ یوں آ کے کٹ مار لگے تو اس کا بونٹ بھی نہیں ہے، تو یوں ہی بیچارہ جلدی آ جاتا ہے، اور دوسرے اوپر سے دیکھ رہا ہے اس لیے وہ بھگا بھی سکتا ہے جلدی۔ اگرچہ کہ قانون یہی ہے ایچ ٹی وی کے لیے کہ ہائی وے پر ایچ ٹی وی جو ہے وہ 80 ہے جہاں 100 ہے، اور جہاں 120 وہاں یہ 100 ہے اس کے لیے، خیر وہ الگ چیز ہے، مگر وہ پہلی منزل پہ اور کار والا گراؤنڈ پہ۔ اچھا اب کیا ہوا کہ نبی کی عقل ہے، اور نبی کا جو فیصلہ ہے وہ حقیقت ہوتا ہے، واقعی ہوتا ہے، زبردست ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے حسن اخلاق دیکھ کر، ان کے معاہدوں کی پاسداری دیکھ کر، ان کے لین دین کاروباری معاملات دیکھ کر، امانتیں ان کو رکھوائیں تو واپس مل جائیں، جھوٹ یہ نہ بولیں، سچ یہ بولیں، نمازوں کے پابندی ہے، قرآن پاک کی یہ تلاوت کریں، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کفار جو ہے وہ مسلمان ہونے لگے، تو یوں جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ اسلام پھیل گیا۔ اچھا اب یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر بھی جو ہے مکہ مکرمہ ہم کیوں گئے جب معاہدہ ہوا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی؟ تو مکہ مکرمہ فتح مکہ اس لیے ہوئی، اس کا سبب یہ بنا تھا کہ ایک تو کفار قریش تھے، ایک کفار کا ایک اور قبیلہ تھا، 2 قبیلے اور تھے، تو ان قبیلوں سے پوچھا گیا کہ تم کس کے ساتھ ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہو یا کس کے ساتھ ہو؟ ایک قبیلے نے کہا کہ ہم کفار قریش کے ساتھ ہیں، کہ اگر کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی جنگ ہوگی مسلمانوں کے ساتھ تو ہم کفار قریش کا ساتھ دیں گے۔ جو دوسرا جو قبیلہ تھا اس نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اگر کل کو جنگ بھی کچھ بھی ہوگا تو ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔
تو ان کا ہمارے ساتھ معاہدہ تھا۔ اچھا اب اگر ان کفار پر بھی، اگر کفار مکہ یا یہ کفار کا قبیلہ اگر یہ حملہ کرے گا تو مسلمان ان کا ساتھ دیں گے، یہ معاہدہ تھا۔ اب کیا ہوا کہ ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً یہ اسی کا واقعہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اور وہ جو قبیلہ تھا جس سے ہمارا معاہدہ ہوا تھا، اس پر جو اس کا مخالف قبیلہ تھا اس نے کر دیا حملہ، اس نے کی معاہدے کی خلاف ورزی اور ان پر حملہ کر دیا، اور 7 افراد یوں مارے گئے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ وضو فرما رہے تھے اور یہ سارا منظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ مسلمانوں کا قافلہ جب پہنچ گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں، اب کفار قریش نے دیکھا کہ مسلمان تو بالکل تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو ابو سفیان جو کہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ آئے باہر گئے۔ رسالت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سب کو آرڈر دیا ہوا تھا کہ کوئی بھی تیر نہیں چلائے گا، کوئی بھی تلوار نہیں چلائے گا، ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ خیر اب ابو سفیان جو کہ سو مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ آئے باہر گئے، رسالت میں حاضری تھی انہوں نے، اور کہا کہ جنگ کا رول تو یہی ہے کہ پہلے سے اعلان کیا جاتا ہے، پہلے سے پیغام دیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی تیاری کرتے، اور آپ لوگ تو بالکل اچانک آ گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے۔ ان کو بھی یقین تھا جو سرکار نے فرما دیا کہ جنگ نہیں لڑیں گے تو ٹھیک ہے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو سفیان ان کے ساتھ آئے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو جو ہے نا ابو سفیان کو پہاڑ کو جو، چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے رہنے والے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں کا سارا ایک دنیاوی طور پہ دیکھا جائے بظاہر بھی سارا علم تھا، تو ان کو فلاں جگہ کھڑا کر دینا، اور جو وہ جگہ تھوڑی سی تنگ تھی۔ اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں کھڑے ہو گئے اس ٹیلے پر، وہ ٹیلا نہیں تھا، وہ کوئی پہاڑ کی کوئی چوٹی کوئی بنا ہوا تھا، کوئی چوکی وغیرہ، وہاں کھڑے ہو گئے اور وہاں سے سارے قافلے گزرنے لگے۔ اب ہر قبیلے کا ایک اپنا اپنا جھنڈا تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر ہے کہ سرداری کا نظام تھا، تو ہر قبیلے کا سردار وہاں سے گزرتا اپنی قوم کو لے کر۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، یہ تعارف کراتے ابو سفیان کو، یہ بھی مسلمان ہو گئے، یہ بھی ساتھ ہیں، یہ بھی ساتھ ہیں، یہ بھی آئے ہوئے ہیں، یہ بھی آئے ہوئے ہیں، اچھا یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ ہیں، یہ بھی مسلمان ہو گیا قبیلہ، یہ بھی قبیلہ مسلمان ہو گیا، یوں سارا جو نا یوں چلتا گیا۔ اچھا اب دیکھیں نبی کی حکمت، نبی کی جو نا وہ عقل ہے۔ تو اب اس وقت جو کفار کو جاسوس اور دیگر جو سردار تھے انہوں نے دیکھا، آپس میں باتیں کرنے لگے، اتنا بڑا تو جم غفیر ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، اتنی روشنی، اتنے لوگ، تو یوں بھی یہ مرعوب ہو گئے کفار کہ یہ کیا ہو گیا، پھر یہ ہو گیا۔ خیر پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب حرم شریف میں داخل ہو گئے شان و شوکت کے ساتھ، اس وقت جو ہے وہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرمانے لگے کہ فلاں کو امان، فلاں کو امان، کہ جو اس جگہ پہنچ گیا اس کو بھی امان، حرم شریف میں امان، فلاں جگہ امان، فلاں جگہ امان، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر گئے رسالت عرض کی کہ ایک اعلان ابو سفیان کے گھر کا بھی کر دیجئے کہ جو ان کے گھر چلا جو اس کو بھی امان۔ اب ابو سفیان نے اعلان کر دیا جس کو امان چاہیے میرے گھر میں آ جائے، جلدی سے میرے گھر میں آ جائے۔ خیر پھر جو ہے وہ یہی ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تثریبا علیکم اليوم، کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، اور میں جو ہے وہ سب کو عام معافی دیتا ہوں۔ اور وہاں ظاہر ہے کہ کیا منظر تھا کہ یہی شہر تھا کہ جہاں سے ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح جو ہے وہ رخصت ہوئے تھے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ چھوڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے مکہ، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ دوبارہ جب یہاں تشریف لائے اور پھر جب یہ معافی کا اعلان فرمایا، اور پھر جو ہے وہ کس طرح لوگوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا تھا، کیا کیا معاملات تھے، کیا کیا حالات تھے، کس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا تھا، جب ان لوگوں نے جب یہ معافی کا اعلان سنا تو وہ پھر یوں ان کے دل پلٹ گئے اور یوں وہ اسلام قبول کر لیا۔ نہیں، جنہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا نا اس سے پہلے، وہ انہوں نے یوں بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ مکہ ہو گیا اہل اسلام کا شہر۔ اور پھر یہ کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جو ہے وہ
مسلمان ہو چکے تھے، یہ بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو یوں فتح مکہ اس شان و شوکت کے ساتھ بغیر جنگ و جدل کے ایک ایسا شہر کہ کس طرح جو نا یہاں سے نکالا گیا تھا، کس طرح یہاں سے نکلے تھے، اور وہ شہر کس طرح فتح ہوا، کس طرح مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا دوبارہ۔ تو یہ تھی فتح مکہ، اور اس کا سبب کیا؟ حسن اخلاق۔ ایک سبب اس کا یہ بھی تھا کہ وہاں جو اسلام پھیلا نا حسن اخلاق کی بنا پہ، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لا تثریب علیکم اليوم، یہ بھی ذرا حسن اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک بندہ نے، اب دیکھیں کہ اگر ہماری کیا صورتحال ہے کہ اگر ہمیں کوئی تنگ کرے اور وہ بندہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، کیا حال کریں گے اس کا؟ مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن اخلاق۔ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے اور تلوار جو ہے نا وہ میان میں تھی۔ غورث ایک تھا غیر مسلم، اس نے جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار میان سے نکال لی اور اٹھا لی اور کہا اے محمد بتاؤ اب جو ہے نا تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ۔ بس یہ کہنا تھا کہ غور سے نا کانپنے لگا، وہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا لی، فرمایا غور اب بتا تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا آپ مجھے معاف کریں گے، آپ بچائیں گے۔ فرمایا جہاں میں نے معاف کیا۔ چونکہ اس وقت کے کفار تو یہ دیکھتے تھے نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے کہ وضو کا پانی یہ نہ گرنے دیں۔ یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو وضو فرماتے تو صحابہ کرام وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اٹھا لیتے تھے۔ اچھا اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حلق کروائیں حج کے بعد، عمرے کے بعد، تو وہ بھی صحابہ کرام اس وقت بالوں پہ بھی جو نا صحابہ کرام علیہم رضوان جو نا بال بھی لیتے تھے۔ تبھی تو دیکھا منہ مبارک جلوہ فرمائے کئی جگہوں پر۔ اچھا منہ مبارک کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ یہ بال جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک اب بھی سے شاخیں نکلتی ہیں، ورنہ عام انسان ہے اس کے بال سے شاخیں کہاں نکلتی ہیں؟ بال جیسے ہی جدا ہوا ختم، مردہ۔ مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کی یہ شان ہے کہ اب بھی اس سے شاخیں نکلتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم بھی حسن اخلاق کے پیکر بن جائے، ایسے حسن اخلاق کے پیکر بنے کہ ہمیں بھی دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں، غیر مسلم لوگ۔ ہم ظاہر ہے کہ غیر مسلم ہوں تو اللہ کرے کہ وہ تو اسلام قبول کریں، ہم کم از کم یہی کر لیں کہ ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے جو مسلمان تکلیف میں، جو پڑوسی تکلیف میں، اللہ کرے کہ وہ تکالیف ان کی دور ہو جائیں، ہم بد اخلاقی چھوڑ دیں۔ ورنہ آج ہمارے یہاں جو حالات ہیں وہ ذرا بد اخلاقی کی وجہ سے دیکھیں نا کئی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ کاروبار ہمارے یہاں مسائل ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تب تک ہمارا کام نہیں چلے گا۔ اچھا ایک بندہ اگر سچ بولنے کی کرتا ہے تو حالات یہ ہیں کہ دو بندے اس کو سمجھانے آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ زمانہ سچ بولنے کا نہیں ہے، اگر تم سچ بولو گے تو پھنس جاؤ گے۔ اب چونکہ شیطان ہے نا، شیطان کبھی بھی اس طرح کر نہیں کہ میں شیطان ہوں تم یہ کام کر لو۔ اب بندہ کیا سمجھتا ہے، ہاں یار میں اگر جھوٹ نہیں بولوں گا میرا کام نہیں چلے گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا میرا کام نہیں چلے گا، میں یہ نہیں کروں گا تو میرا کام نہیں چلے گا۔ یہ سارے کیا شیطانی خیال ہے نا، شیطانی وساوس ہے۔ سچ بولنے سے بھی کام چلتا ہے۔ دیکھیں سچ آپ بولیں گے تو 100 روپے کمائیں گے، جھوٹ بولیں گے 10,000 کما لیں گے، لاکھ کما لیں گے۔ اب دیکھیں کہ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے۔ 100 روپیہ جو ہے نا یہ حرام کے لاکھ روپے بھی بھاری رہے گا۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ یہ جو جھوٹ بول کے کمایا گیا یہ لاکھ روپے یوں ہی اڑ جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ جو 100 روپے ہیں یہ یوں نہیں اڑیں گے۔ اچھا ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ برکت کس کو بولتے ہیں؟ برکت سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی چیز ہو نا اس کو برکت بولیں گے، اتنا زیادہ کھانا ہو تو یہ برکت ہے۔ تو برکت قلت و کثرت کا نام نہیں ہے، یعنی کمی یا زیادتی کا نام نہیں ہے برکت، یعنی جو زیادہ دکھنے میں جو زیادہ ہو وہ برکت ہے، اور جو دکھنے میں کم ہو وہ برکت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ برکت وہ ہے کہ بظاہر کم ہے مگر کئی لوگوں کو کفایت کر جائے، یہ برکت ہے۔ برکت اسی چیز کا نام ہے۔ اب دیکھیں کہ قرب قیامت میں ویسے ہی میرے ذہن میں آیا، یہ میں عرض کر دوں کہ قرب قیامت ہے نا زمین اپنی برکتیں انڈیل دے گی، زمین کا حکم ہوگا اپنی برکتیں انڈیل دو۔
یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب مسجد دمشق کے جب مینار پہ اتریں گے نا، جب زمین و تشریف لائیں گے، جب دجال کو مار دیں گے، یاجوج ماجوج کا جب خاتمہ ہوگا، اس کے بعد زمین کو حکم ہوگا اپنی برکتیں اڈیل دے۔ اب اس وقت دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو، اور ایک بکری کا خاندان بھر کو کفایت کرے گا۔ اب اتنی سی بکری اور خاندان بھر اس کا دودھ پی لے گا۔ برکت قلت و کثرت کا نام نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے۔ بس یہ ذہن بنا لے کہ ہم سے اگرچہ ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہم کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ یہ امیر سنت کی یہ سوچ دی ہوئی ہے کہ اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے نا، تو نقصان پہنچانے کا بھی سبب نہ بنے۔ کیا کہتے ہیں، نہ اپ ہو نہ ڈاؤن۔ اپ ہونا چاہیے، مگر اگر اپ نہیں ہو سکتا تو ڈاؤن بھی نہ ہو، برابر رہیں۔ اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ بس یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے یہ ہے کہ اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، اور روزانہ سونے سے پہلے اس طرح احتیاطاً توبہ کر لینی چاہیے، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے میں توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی راہ